بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس سورہ فاتحہ کی آیت ہے مالک یوم الدین، اس کا ترجمہ دیکھیے۔ مالک کے معنی ہوتے ہیں مالک، ایک لفظ ہوتا ہے مالک، اس کے معنی ہوتے ہیں مالک یعنی بادشاہ، اور ایک لفظ ہوتا ہے ملک۔ ملک اور مالک میں فرق یہ ہے کہ ملک کے معنی ہوتے ہیں فرشتہ، جیسے کہ کہا جاتا ہے ملک الموت، موت کا فرشتہ، اور مالک کے معنی ہوں گے بادشاہ۔ یوم کے معنی ہے دن، یوم الجمعہ بولتے ہیں جمعے کا دن۔ یوم یہ واحد ہے، سنگولر ہے، اس کی جو جمع ہے، اس کا جو پلورل ہے وہ آتا ہے ایام۔ ایام یوم کی جمع ہے۔ الدین کے معنی ہوتے ہیں بدلے کے، تو اب اس کا ترجمہ ہوگا کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ دین بدلے سے کے دن سے مراد ہے قیامت کا دن، کیونکہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ جس نے جیسے اعمال کیے ہوں گے تو اس کو ویسے ہی اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو مالک یوم الدین وہ بدلے کے دن کا یعنی کہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ تو اس کا ترجمہ ہوا۔ اس کی مختصر سی تشریح یہ ہے کہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ٹیمپریری طور پر، عارضی طور پر حکومتیں دی ہوئی ہیں، حالانکہ حقیقی جو حکومت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو معمولی سی حکومت دے دیتے ہیں انسانوں کو، جیسا کہ دنیا میں حکومتیں ہوتی ہیں، بادشاہت ہوتی ہیں۔ لیکن جو قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن جو عارضی حکومتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہیں، ٹیمپریری حکومتیں دی ہوئی ہیں، بادشاہتیں، یہ سب بھی ختم ہو جائیں گی، فنا ہو جائیں گی۔ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی حکومت جو حقیقت میں ہے اور رہے گی ہمیشہ، وہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرمائیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لمن الملک اليوم، کہ آج کس کی بادشاہت ہے، اور خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، کہ آج صرف اور صرف ایک اللہ کی بادشاہت ہے۔ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، یعنی اس وقت میں اللہ تعالیٰ بادشاہ حاکم، اللہ تعالیٰ صرف اللہ ہی کی حکومت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کا اس میں حساب کتاب لیں گے۔ جس نے جیسا عمل کیا ہوگا اس کو ویسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ باقی دوسری آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک کا ترجمہ ہے صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اس کی مختصر سی تشریح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ تو ہمیں عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، یا اس کا ہمارا پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے، اور تمام جہانوں کا پالنے والا، اس کا مالک، اس کا بادشاہ، اس کا جو رب ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو اس لیے صرف عبادت کی لائق وہی ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو اس کی کسی بھی حال میں بخشش نہیں ہے، نہ صرف کسی کی سفارش اس کے لیے کام آئے گی، اور اپنے اعمال تو کام آئیں گے ہی نہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، چونکہ عبادت کرنے کے لیے ہمیں اللہ رب العزت کی مدد چاہیے، کیونکہ شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو تیرے راستے سے ہٹاؤں گا اور وہ ان کو جہنم کے راستے پر ڈالے گا۔ تو شیطان سے حفاظت کے لیے اور عبادت کی توفیق کے لیے ہمیں اللہ رب العزت ہی کی مدد چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہمیں کرنی چاہیے ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کرنے والا بنائے۔ تو اس کے لیے ہی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو اس کا ترجمہ ہوا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ یہ اس کی مختصر سی تشریح ہوئی ہے۔ باقی جو گرامر ہے وہ دیکھیے، گرامر میں ہے، اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن، آپ نے پڑھا۔ تو ہوا کے معنی ہوتے ہیں وہ، ہم معنی وہ سب، انت آپ، اور انا میں، انتم آپ سب، نحن ہم سب۔ تو وہ ان کو ضمیریں بولتے ہیں، اور ان کا جو یوز ہوتا ہے وہ الگ الگ ان کا یوز ہوتا ہے، یعنی وہ کسی کے ساتھ مل کر نہیں آتی ہیں۔ لیکن اب یہاں جو بتایا جا رہا ہے، یعنی جب یہ کسی کے ساتھ مل کر آئیں گی تو ان کا یوز کیسے کو بتایا جا رہا ہے۔ جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھیے کہ ہو کے معنی ہوتے ہیں اس کا،
ہو معنی ہوتے ہیں اس کا، اور اسی طریقے سے ہم ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ میرا۔ اب یہ جو یہاں بتائے گئے ہیں یہ سنگل ان کا یوز نہیں ہوتا ہے، بلکہ کسی کے ساتھ مل کر ان کا یوز ہوتا ہے۔ تو جب بھی کسی کے ساتھ مل کر آئیں گی تو اس طریقے سے آئیں گے جیسا کہ یہ ہے ربہ، اس کا رب۔ اس کا ترجمہ دیکھیے کیا دیا گیا ہے کہ اس کا رب، ٹھیک ہے، ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، اور ربنا ہم سب کا رب۔ تو جب بھی کسی کے ساتھ مل کر ان کا یوز ہوگا تو اس طریقے سے ہوگا، جیسے کہ آگے انہوں نے بتایا پھر سوالی انداز میں، کوشچن کے انداز میں، من ربہ، کہ ان کا رب کون ہے، جیسے کہ یہاں بتایا من ربہ، اس کا رب کون ہے۔ اس کے بعد ہے من ربہ اللہ، اس کا رب اللہ ہے۔ من ربہم ان سب کا رب کون ہے، تو ہم بولیں گے ربہم اللہ، ان سب کا رب اللہ ہے۔ من ربو کا آپ کا رب کون ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ من ربکم تم سب کا رب کون ہے، ربنا اللہ، ہم سب کا رب اللہ ہے۔ تو اس طریقے سے ان کا یوز ہوتا ہے۔ جیسے کہ انگلش میں آپ نے دیکھا ہوگا، انگلش میں آپ کو بولنا ہے کہ اس کے لیے آپ بولیں گے ہز، اور ان سب کے لیے آپ بولتے ہیں دیم، اور اسی طریقے سے اور ان سب کے لیے جیسے کہ یہ کتاب ان سب کی ہے، آپ بولیں گے دس بک از دیئر، اور دیئر یوز ہوتا ہے یا دیم یوز ہوتا ہے، یا پھر ان کے لیے ہم یوز ہوتا ہے، تو ہز یوز ہوتا ہے، جیسے کہ دس بک از ہز، یہ کتاب اس کی ہے۔ تو ہز کا یوز جس طریقے سے انگلش میں ہوتا ہے اسی طریقے سے اس کا عربی میں ہو کا یوز ہوتا ہے، اس کا، ہو اس کا۔ تو اب جب بھی کسی کے ساتھ مل کر آئے گا، جیسے کہ ربہ کے ساتھ مل کر آیا تو اس کا ترجمہ ہوگا ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہم سب کا رب۔ اب عربی میں آپ کو کسی سے سوال کرنا ہے، کوشچن کرنا ہے، تو کون کے لیے من آتا ہے، جیسے کہ یہاں بتایا گیا من مانے کون۔ اب کیا آپ کو بولنا ہے تو کیا کے لیے آتا ہے ما، کیا کے لیے آتا ہے ما۔ تو ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے، تو جواب میں آپ کہیں گے کہ میرا دین اسلام ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر جو یا یہاں پہ یوز ہوئی میرا کے لیے، جیسے کہ آپ کو کہنا تھا میرا، تو میرے کے لیے جو یا یہاں پر یوز ہوئی تھی اس کے معنی ہے میرا۔ تو اسی طریقے سے اب یہاں بولیں گے، اور یہاں اس میں آیا تھا ربی میرا رب، اب ایسے یہاں بولیں گے ہم دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اب ہمیں بولنا ہے کہ ما دینکم تم سب کا دین کیا ہے، تو ہم بولیں گے دیننا الاسلام، جیسے کہ ہم سب کے لیے آیا تھا اوپر نا، ہم سب کا، ربنا ہم سب کا رب، تو اب یہاں ہم بولیں گے دیننا الاسلام، ما دینکم تم سب کا دین کیا ہے، دیننا الاسلام، ہم سب کا دین اسلام ہے۔ تو یہ آج کا سبق مکمل ہوا ہے، عربی گرامر بھی آ گئی، مختصر تشریح بھی آ گئی۔ جزاکم اللہ خیر۔